للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم و مکرم حضرات علماء اکرام، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے علماء اکرام کے اسماء گرامی کس ترتیب سے لینے ہیں۔ حضرت شہزادہ والا شان صاحبزادہ پیر نعیم الدین شاہ صاحب، جناب حضرت علامہ پیر محمد انور قریشی صاحب، جناب محترم القام حضرت علامہ مفتی محمد شفیق صاحب میانی شریف، اور حضرت علامہ قاضی محمد صادق صاحب قبلہ ماشاء اللہ، اور میزبان محفل جناب حضرت علامہ عبدالرحمن ضیاء صاحب، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، جس محفل میں آج ہم حاضر ہیں، یہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا مقصد حاضر ہونا ہے، ایک تبرک لینا مقصد ہے، خطاب کرنے کا نہ کوئی ذہن تھا، نہ کوئی ارادہ تھا، نہ کوئی خواہش تھی، لیکن یہاں جب ہم جیسے لوگ آتے ہیں تو خطابات کا حکم مل بھی جاتا ہے، اور میزبان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اخلاقی طور پر مجھے چند منٹ کے لیے خطاب کی دعوت دینا ہی بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں پیش نظر ہیں، ان میں کوئی بات بھی غیر معقول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہر حاضر ہونے والے کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ خاص سے شرف قبول عطا فرمائے۔ فقیر نے آپ کے سامنے سورۃ نجم میں سے چند الفاظ پڑھے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان الفاظ کا اس موقع پہ کیا تو میں ایک خاص مقصد کے تحت ایک خاص مضمون تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے رکھوں انشاءاللہ۔ یہ آیت جو ہے اس کا تعلق معراج شریف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج فرمائی اور اللہ کریم جل شانہ کی زیارت کا شرف پایا، تو اس آیت کے اندر اس زیارت کے شرف کے نقشے کو بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب کریم کا دیدار کیا تو ما زاغ البصر، ایسا ڈٹ کے دیکھا کہ آنکھ نے جھپکی، وما طغى، لیکن آنکھ نہ جھپکنے کے باوجود، آنکھ نہ جھپک کر کسی کو دیکھیں تو ادب ملحوظ نہیں رہتا، وہ ڈٹ کے دیکھنا نہیں رہتا، وہ گھورنا بن جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو جب ڈٹ کے دیکھا تو وما طغى، آنکھ ادب کی حد سے بھی آگے نہیں بڑھی۔ یہ اللہ کا وہ ادب ہے جو حضور نے کر کے دکھایا ہے۔ ایسے لگتا ہے حضور نے آگ اور پانی کو اکٹھا کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح ایک حدیث مجمع الزوائد میں متعدد سندوں کے ساتھ اور متعدد مقامات پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جبریل آ کے کھڑے ہو گئے اور اوپر دیکھنے لگے۔ اچانک ایک اور فرشتہ آیا تو جبریل امین نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو آج تک زمین پر نہیں اترا۔ وہ باقی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ میکائیل علیہ السلام، تو یہ آپ سے ایک بات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور اس فرشتے نے حضور سے پوچھا کہ مجھے اللہ نے آپ سے معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ بادشاہت والی نبوت پسند کرتے ہیں یا ابدیت والی نبوت پسند کرتے ہیں۔ نبوت تو ہے ہی، لیکن بادشاہت یا ابدیت، ان دو میں سے کس کا انتخاب فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی حلیم ہستی ہے، اور آقا نے اپنی امت کو بھی تعمل، حلم، سوچ کر بات کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آقا نے جلدی سے جواب دھڑ کر کے نہیں دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا
آپ کے دیکھنے میں سوال پوشیدہ تھا کہ کون سا جواب دیا جائے. آپ کی نگاہیں جبریل امین سے مشورہ مانگ رہی تھی. جبریل امین بھی بولے نہیں, آپ ٹھہر جائیں گے. نعرے باہر سے عوام سے کوئی نہ لگائے, نعرہ لگانا ہوگا اسٹیج والے لگا لیں گے, بات کو ڈسٹرب کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کا جذبہ ماشاءاللہ اچھا ہے. جبریل امین نے زبان سے بول کر کچھ نہیں کہا, حضور کی نگاہ جبریل پر جمی. جبریل امین حضور کو ایسے اشارہ کرتے ہیں, اوپر سے ہاتھ کو نیچے دبایا. حضور سمجھ گئے کہ مجھے عاجزی اختیار کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے. عاجزی بادشاہت میں نہیں ہوتی, عاجزی ابدیت میں ہوتی. اس حدیث کا خلاصہ کیا نکلا؟ جس طرح قرآن کی اس آیت میں حضور نے اللہ کا ادب کر کے بتایا ہے, اسی طرح اس حدیث سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب کا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے. عزیزان گرامی, یہ بات یاد رکھ لیں, ہم جب ادب کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم نبیوں کے ادب کو بھی آرام سے سمجھ جاتے ہیں, ولیوں کے ادب کو بھی آرام سے سمجھ جاتے ہیں, بزرگوں کے ادب کو بھی آرام سے سمجھ جاتے ہیں. آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے سنیوں میں بہت سارے لوگ اللہ کے ادب کے معاملے میں بہت زیادہ غافل ہیں. اللہ کو سب سے زیادہ حق حاصل ہے کہ اس کے ساتھ فری نہ ہوا جائے. سب سے زیادہ ادب کی حقدار اگر ہے وہ ہستی اللہ کی اپنی ہستی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ادبنی ربی فاحسن تأدیبی, میرے اللہ نے مجھے ادب سکھایا ہے اور کیا ہی خوب ادب سکھایا. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے. قرآن کی آیتیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ادب ہی سکھاتی ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ادب ہی سکھاتی ہیں. نبی پاک کے دروازے پر دستک دینے کی بھی ممانعت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہی ہے. تعلیم مصطفیٰ بہت ضروری ہے, لیکن تعظیم مصطفیٰ تعلیم مصطفیٰ سے زیادہ ضروری. اگر تعظیم کے بغیر ہوگی تو ان تحبط اعمالکم, اعمال کیا ہوتے ہیں؟ تعلیم پر عمل تعلیم پر ہی ہوتا ہے. تو تعلیم اور عمل بہت ضروری ہیں, لیکن ادب کے بغیر ہوگا تو تمام اعمال جو تعلیم کی بنا پر تم کر رہے ہو وہ سارے کے سارے اکارت کر دیے جائیں. تو بات مکتی کس پہ ہے؟ ادب پہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ادب سکھایا ہے, اہل بیت اطہار کا ادب سکھایا ہے. اذا ذکر اصحابی فامسکوا, حدیث میں آتا ہے جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو ٹھہر جاؤ, ہولڈ آن, زبان کو لگام دو, رک جاؤ. امساک کہتے ہیں روکنے. اسی طرح ہر ولی کا ادب. یہ جو ابھی قبلہ حامد سرکار دامت برکاتہم العالیہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پر بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. وہ الا کیا ہے؟ الرٹ کرنا ہے, خبردار. ادب سکھایا جا رہا ہے. اور وہ جو بخاری میں حدیث ہے کہ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. اور حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لئن یخطأ القاضی فی العفو خیر من ان یخطأ فی العقوبۃ. اگر جج یا قاضی کسی کو معاف کرنے میں غلطی کر جائے, یعنی غلطی سے معاف کر دیا, جج نے غلطی سے معاف کر دیا, تو حضور فرماتے ہیں یہ غلطی بہتر ہے اس سے کہ غلطی کے ساتھ کسی کو سزا دے بیٹھے. اسی حدیث کا وہ جز بھی ہے ادرئ الحدود بالشبہات, شبہات کے ذریعے سے حدود کو ٹالنے کی کوشش کرو. اور سونا تو جج بھی نہیں ہے, تو اللہ کے ولیوں کو اپنے فیصلے سناتا ہے.
امام غزالی نے ایک خوبصورت بات لکھی ہے، الاقتصاد فی الاعتقاد، صفحہ 148 پر، اتفاق سے مجھے صفحہ یاد ہے، یہ صفحہ بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، نہ کوئی یہ علم کی شان لازمہ حصہ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ غلطی سے کسی کی بے ادبی کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ غلطی سے کسی کا ادب کر دو۔ بندہ ادب کے قابل نہیں تھا، تم نے ادب کر دیا تو بچ گئے، اگر وہ بندہ ادب کے قابل ہوا اور تم نے بے ادبی کر دی تو تم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ یہ میں آج کل کے کچھ نوجوانوں کو ان کی بدبختی سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہو، جو اولیاء کو وڈھنا چاہتے ہیں، میں انہیں عقل دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ انہیں عقل دے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی قسم میری گفتگو میں ان لوگوں کے لیے ہمدردی پوشیدہ ہے، مجھے ان سے کوئی ذاتی ناراضگی نہیں ہے، میں ایک مسلمان ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میرا فرض بنتا ہے کہ میں علمی طریقے سے، مہذب طریقے سے اپنا پیغام ایسے لوگوں تک اس طریقے سے پہنچاؤں جو تعلیمات مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ اسی طرح ہر ولی کے ادب، اپنے پیر مرشد کا ادب، اپنے ماں باپ کا ادب، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان لفظوں پہ آپ غور کریں نا کہ اپنے ماں باپ کے اوپر اپنی رحمت کے کندھے نرمی کے ساتھ جھکا کے رہا کرو۔ تو ماں باپ کے اوپر بھی رحمت کے کندھے جھکا کے رکھنے کا حکم ہے، اور کسی کے سامنے کندھے جھکانا اس کا ادب ہوتا ہے۔ کندھے جھکانے کی جب انتہا ہوتی ہے تو سجدہ بنتا ہے، لیکن جب کندھے جھکانے کی ابتدا ہوتی ہے تو کم از کم ماں باپ کا ادب سامنے آتا ہے۔ ہر سفید ریش کا احترام ہے، عمر سے ہر بڑے کا احترام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا، بڑے کا احترام اور توقیر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے اللہ کا ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کا ادب، صحابہ اور اہل بیت اطہار کا ادب، تمام اولیاء کا ادب، ہر ولی اور ماں باپ کا ادب، ہر عمر میں بڑے کا ادب قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر دیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جس کے اندر ادب نہیں وہ بے ادب ہے، اور تصوف میرے عزیزو نام ہی ادب کا ہے، التصوف کلہ آداب، صوفیاء نے لکھا ہے کہ تصوف تو ہے ہی ادب۔ اور بے شک میں صحیح حق بجانب ہوں یہ کہنے میں کہ اسلام کی روح اگر ہے تو وہ ادب ہے۔ تو جس میں ادب نہیں، تمیز نہیں، وہ بے ادب ہے۔ ایسے بندے کہ کسی قسم کے خطابات سننا، اس کے کلپ سننا، اس کی محفل میں بیٹھنا، اس کو لائک کرنا، میں تمام مسلمانوں کو دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ نہ وہ کوئی ایسے نوجوان چھوکرے، نہ کوئی علم میں مضبوط ہیں، نہ کوئی عقل میں مضبوط ہیں، نہ ہی وہ ادب میں مضبوط ہونا تو دور کی بات، باقاعدہ بدتمیز اور بے ادب ہیں۔ ہم مجبور ہو کر ایسے لوگوں کے خلاف بولنے لگے ہیں جو کہتے ہیں جی سارے مولوی میرے کو ڈر دے نا۔ یہ کوئی انسانی جملہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر عزت دار آپ سے ڈرتا ہے، تو عزت دار کس سے ڈرتے ہیں؟ ہر عزت دار کتے سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ یکرم الرجل مخافۃ شرہ، کسی کا احترام اس لیے کیا جائے گا کہ شرارتی آدمی ہے، پیچھے نہ پہ جائے۔ لوگ عزت بچاتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ دوبارہ سنو، لوگ ڈرتے نہیں ہیں، سفید ریش لوگ ہیں، بیچارے عزت دار ہیں، تم سے عزت بچاتے ہیں۔ ہم بھی پوری عزت کا بچاؤ رکھتے ہوئے، نام لیے بغیر، پوری تحقیق اور احتیاط کے ساتھ یہ جملے بول رہے ہیں۔ اور میں اپنے دوستوں کو، نوجوانوں کو خاص طور سے ان باتوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، مت سمجھو کہ ان کی باتوں کا علمی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔
جب آپ کا ذہن یہ مضبوط ہو جائے گا نا تو ایسے لوگوں کو آپ اٹھا کے باہر پھینکو گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.